سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا کہہ دے سبحان اللہ آپ سبحان اللہ کہیں گے یقین کریں جنت میں آپ ہی کی درخت لگے گا اور آپ یقین کریں کہ مسکرانا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے حضرت مفتی صاحب وہاں سب تشریف فرمائیں آپ اگر تھوڑا سا مسکرا کے سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے اور آپ خوش بیٹھے ہوئے آپ ناراض تو نہیں کہیں اللہ کے گھر میں آئیں یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور ہم پر بڑا انعام ہے اللہ کا تو ہم جب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ساتھ جاتے ہوئے کچھ لے کر جائیں جب آپ کل قیامت کے دن اٹھیں گے اور اپنی جنت دیکھیں گے اتنی بڑی جنت یا اللہ میں نے تو اتنے نیکیاں کی نہیں تھی تو اللہ کہیں گے کہ سبحان اللہ کہہ کر تم ہی نے تو جنت میں درخت لگوائے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے سایہ ختم نہیں ہو تو جب اتنا بڑا درخت لگتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف درخت ملے گا یا اتنی بڑی جنت بھی ملے گی تو ایک دفعہ کنجوس نہ بنے سخی بن کر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اب آپ نے میرے ساتھ مل کر نعت پڑھنی ہے شاعر کہتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار اگر آپ نہیں پڑھیں گے یقین کریں میں اگلی نعت آپ کو پشتوں میں سناؤں گا آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہہ دے محبت سے سبحان اللہ اب محبت سے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر کہنا ہے جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر ہم اس خوبصورت محفل میں آئے ہیں میں بھی اور آپ بھی میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد ساری زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزاریں گے اللہ کو دکھانے کے لیے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ شاعر کہتا ہے دل کی گہرائیوں سے سچی سچی مان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا دشمنوں کی راہ کی دیوار ہو گیا دشمنوں کی راہ کی دیوار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا دائی حلیمہ اور بہت ساری دائیوں کے ساتھ آئی مکے میں سب دائیوں نے اپنے اپنے امراء کے بچوں کو لیا اور نکل گئی کہ حلیمہ ہمیں تو اجازت دے دے آتے ہوئے بھی بڑی دیر ہو گئی ہم تیرا رستے میں انتظار ہی کرتے رہے اب ہم واپسی میں جلدی جانا چاہتے ہیں
تو حلیمہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا ٹھیک ہے آپ جاتے رہیں. اور جب پہنچی مکے میں تو صرف ایک در یتیم آپ کے اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھایا اور اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ بس یہ خوبصورت بچہ ہے، اسی کو لے کر جاتے ہیں، اس کی مسکراہٹ بس یہی ہمیں سکون دے گی اور اس سے ہمیں برکت ملے گی. بچے کو لیا، سواری پر سوار ہوئی اور سواری پر سوار ہوتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے جو شوہر تھے نا وہ آگے بیٹھے. آگے بیٹھتے ہیں، سواری اٹھتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے. اب پریشان ہے، سواری اٹھ نہیں رہی. اور جب وہ خود نہیں بیٹھتے، صرف دائی حلیمہ، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خود نہیں بیٹھتے، صرف دائی حلیمہ بیٹھتی ہیں. آقا علیہ السلام گود میں ہوتے ہیں تو اونٹنی کھڑی بھی ہو جاتی ہے، چلنے کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی. اب 2-3 دفعہ جب چیک کر لیا تو پھر انہیں سمجھ میں آئی کہ ہاں کیا بات ہے. تو پھر دائی حلیمہ کو انہوں نے، شوہر نے کہا کہ آپ آگے بیٹھیں محمد کو لے کر، میں پیچھے بیٹھتا ہوں. اب جب آپ کے شوہر پیچھے بیٹھے اور دائی حلیمہ کو آگے بٹھایا کہ انہوں نے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہوا، تو اونٹنی کھڑی بھی ہو گئی اور چلنے کے لیے تیار بھی ہو گئی. اب جو دائیاں پہلے نکل گئی تھی بچوں کو لے کر، دائی حلیمہ کی اونٹنی نے تیز دوڑ لگائی اور ان دائیوں سے بھی آگے نکل گئی. تو دائیوں نے کہا حلیمہ سعدیہ سے کہ دائیوں نے حیران ہو کر پوچھا حلیمہ تم نے سواری بدل لی؟ دائی حلیمہ کہتی ہیں سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل لیا. اب میں آپ کو شعر سناتا ہوں، اگر ایمان تازہ ہو تو پھر محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. شاعر کہتا ہے کہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی. دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی. آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا، آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار